اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین، 13 ذی الحجہ 1353 ہجری کراچی کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ کراچی کی سرزمین پر شہید ناموس رسالت غازی عبدالقیوم شہید کا یوم شہادت ہے۔ غازی عبدالقیوم شہید رحمۃ اللہ علیہ ہری پور ہزارہ کے علاقے غازی کے رہنے والے تھے۔ حصول معاش کے لیے، روزگار کے لیے کراچی آئے اور کراچی لی مارکیٹ پر ٹانگا چلانے لگے۔ اسی دوران نماز جمعہ کے اجتماع کے توسط سے خبر ہوئی ان کو کہ حیدرآباد کے ایک نتھو رام شخص نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے اور ہسٹری آف اسلام کے عنوان سے کتابچہ شائع کیا ہے، جس میں اس نے حضور علیہ السلام کے حوالے سے انتہائی غیر مناسب الفاظ کا استعمال کیا۔ مسلمانان عالم کے جذبات مجروح ہوئے، مسلمانوں نے اس پہ احتجاج کیا۔ اس زمانے میں حیدرآباد سندھ بمبئی کا حصہ تھا، علیحدہ صوبہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے اپنے جذبہ ایمانی کے تحت احتجاج کیا، مگر اس احتجاج کو خاطر میں نہ لایا گیا اور نتھو رام کو گرفتار تو کر لیا گیا اور کتابچے بھی ضبط کر لیے گئے، مگر 1 سال کی سزا اسے سنائی گئی، مگر اس نے چند ہی دنوں میں اپنی ضمانت کروا لی اور ضمانت کر کے باہر آ گیا۔ یہ کیس چلتا رہا۔ یہ واقعہ ہے 1933 کے اوائل کا، اور 1934 میں بھی کیس چلتا رہا اور اس کیس کے دوران تاریخ پہ تاریخ ہوتی رہی، جو ہماری عدالتوں کی روایت ہے۔ اس دوران 1934 کے اندر کراچی میں جو مشہور یہ سٹی کورٹ ہے، اس میں اس کی پیشی تھی نتھو رام کی، اور نتھو رام کی پیشی کے دوران مسلمان اور ہندو بڑی تعداد میں جمع ہوئے تھے۔ غازی عبدالقیوم شہید کو پہلے سے علم تھا کہ نتھو رام نے ہمارے آقا کریم کی شان میں گستاخی کی ہے، اور اس کا یہ عزم تھا، ایک جذبہ، ایک ولولہ تھا کہ کسی طریقے سے اس گستاخ رسول کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے۔ کورٹ کی پیشی کے دوران وہ شخص عدالت کے اندر پہنچ گیا اور جگہ بناتے بناتے اپنے طور پر نتھو رام کے برابر میں جا کے بیٹھ گیا۔ نتھو رام اپنے حواریوں کے ساتھ گپ شپ میں لگا تھا اور مسکرا رہا تھا کہ اس درمیان موقع پاتے ہی غازی عبدالقیوم نے جو بازار سے ایک خنجر خرید کے رکھا تھا اپنے پاس، اس خنجر سے اس کے پیٹ پر بار در بار کیا، ہتھیلیاں جو ہے باہر آ گئی اور وہی وہ شخص اپنے انجام کو پہنچا۔ اس میں پورے عدالتی عملہ بھی کھڑا ہو گیا اور غازی عبدالقیوم نے جو ہے اس موقع پہ کہا، میں نے جو کام کرنا تھا وہ میں نے اپنا کام کر لیا۔ کیس چلتا رہا اور بڑے بڑے وکلا اس میں شامل ہوئے، علامہ اقبال، قائد اعظم اور دیگر اکابرین مسلم اور مسلم لیگی بھی اس موقع پہ شامل ہوئے اس وقت کے، اور کسی طریقے سے کوشش کرتے رہے کہ غازی عبدالقیوم کی وہ بچایا جائے۔ غازی عبدالقیوم شہید نے فخریہ طور پہ کہا کہ یہ میرا اعزاز ہے کہ میں نے ایک گستاخ رسول کو اس کے انجام پہنچایا، مجھے اس پہ کوئی ملال نہیں، کوئی افسوس نہیں، بلکہ الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام مجھ سے لیا۔ غازی عبدالقیوم کا کیس چلتا رہا انگریز عدالت میں، اور انگریز عدالت نے اپنے قوانین کے تحت غازی عبدالقیوم شہید کو سزائے موت کا حکم دیا۔ غازی عبدالقیوم نے اس وقت عدالتی فیصلے پر الحمدللہ کے الفاظ دہرائے، اور اس طریقے سے 19 مارچ 1935 13 ذی الحجہ 1553 ہجری آپ کو کراچی کی جیل میں سزائے موت دی جاتی ہے اور آپ شہادت کے منصب پہ فائز ہوتے ہیں۔ آپ کو بعض ازاں آپ کو انگریز عدالت کی اور اس وقت کی حکومت کی کوشش تھی کہ خاموشی سے تسلیم کر دی جائے، مسلمانوں کے احتجاج
رنگ لایا اور آپ کو یہ ماحول فراہم کیا گیا کہ غازی عبدالقیوم کی نماز جنازہ ادا کی گئی. حضرت میوہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے آتے میں آپ کو مدفن کیا گیا، جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی. مولانا غلام رسول قادری صاحب قاضی مسجد سولجر بازار والوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو غسل دیا تھا. عزیزان گرامی، یہ اہل کراچی کے لیے سعادت ہے، اہل کراچی کے لیے فخر ہے کہ ایک عاشق رسول ان کے شہر میوہ شاہ بابا کے مزار کے ہاتھے میں بھی آرام فرما ہے. آئیے ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان پر کروڑوں کروڑ رحمت ہو، برکتیں ہو، جنہوں نے اسلام کے خاطر، ناموس رسالت کے خاطر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر گستاخ رسول کو انجام کو پہنچایا. اور یہی ہر دور کا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری سے لے کر اور قیامت تک ہر گستاخ رسول کا انجام ایک ہی ہے، اس کی سزا ہے موت. اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول بنائے. غازی عبدالقیوم شہید کی قبر پر رحمت رضوان کی بارش فرمائے. وما علینا الا